فیصل آباد میں سابق وفاقی وزیر داخلہ اور لیگی امیدوار NA100 سے رانا ثناء اللہ خان کی الیکشن مہم جاری ہے۔ چک فلاحی میں پاور شو رانا ثناء اللہ خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج کے اس انتہائی پروقار جلسہ کے منتظمین چودھری فرمان علی نمبردار صاحب، چودھری عثمان نمبردار صاحب، رائے عمر دراز صاحب اور ان کے ساتھ جتنی بھی ٹیم ہے جنہوں نے غالباً یہ دن رات یہ تیاریاں کی اور ایک بہت ہی خوبصورت اور پروقار آج اس جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ میں ان کا بھی کہ انہوں نے آج یہ موقع فراہم کیا کہ آپ اس علاقہ کے تمام معززین، تمام برادریوں کے ذمہ داران آج یہاں پہ موجود ہیں، اور مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آج کے اور آنے والے اس الیکشن کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں۔ میرے معزز سامعین، میرے بھائیوں، اس وقت ملک جو ہے وہ ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ آج ملک میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے۔ عام آدمی اور مزدور آدمی جو ہے اسے اپنا گزرے اوقات کرنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ انہیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ عام آدمی کے لیے زندگی جو ہے وہ مشکل سے ناممکن ہو چکی ہے، اور ملک معاشی طور پہ اتنا بدحال ہو چکا ہے کہ پچھلے کوئی 8-10 ماہ آپ کی حکومت نے اور آپ کے وزیر اعظم نے IMF کی منتیں کرتے گزاری کہ IMF جو ہے وہ $1 ارب کی قسط جو ہے وہ ادا کر دے، اور انہوں نے $1 ارب کی قسط ادا کرتے کرتے 6-7 ماہ لگا دیے۔ لیکن میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیوں ہیں؟ وہ کون سے حالات اور واقعات ہیں کہ جنہوں نے 25 کروڑ کے اس ملک کو اس حالت کو پہنچا دیا ہے؟ اگر میں بات اس وقت سے شروع کروں جب پاکستان اتنا طاقتور تھا کہ ہمسایہ ملک ہندوستان نے ایک روز 11 مئی 1998 کو اس نے ایٹمی دھماکہ کر دیا، اور ایٹمی دھماکہ کرنے کے بعد اسی شام کو ٹی وی پہ ان کا وزیر داخلہ تھا LK اڈوانی۔ یہاں پہ بہت سارے میرے بھائی بیٹھے ہوں گے جن کو یہ چیزیں جو ہیں یہ معلوم بھی ہیں، یاد بھی ہوں گی۔ LK اڈوانی نے کہا کہ اب پاکستان کو ہندوستان سے بات کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اب پاکستان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آج ایک ایٹمی قوت ہے۔ پوری قوم فکر مند تھی، پوری قوم جو ہے وہ افسردہ تھی کہ ایک ایسا ملک ایٹمی قوت بن گیا ہے
जिसने हमें पहले 2 टुकड़े किया है, आधा हमारा मुल्क तोड़ा है, जिसे हम एक आंख नहीं भाते, वो एटमी कुव्वत बन गया। अब हमारा क्या बनेगा? लेकिन पाकिस्तान में इतनी हिम्मत थी कि पूरी दुनिया ने और अमेरिका के सदर ने 5 बार फोन करके कहा उस वक्त के वजीर आजम को कि खबरदार एटमी धमाके ना करना। भाई क्यों ना करें? हमारा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान एटमी कुव्वत बन गया है, हम क्यों ना एटमी कुव्वत हासिल करें? उन्होंने कहा कि किसी मुसलमान मुल्क का एटमी कुव्वत होना जो है वो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर। आप पाकिस्तान एटमी धमाके ना करें। लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त इतनी हिम्मत थी कि अमेरिका के सदर ने 5 टेलीफोन किए और पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए और एटमी कुव्वत बन गया। पाकिस्तान में इतनी कुव्वत थी। आपको याद होगा पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का बाइकआउट किया। वो जिसे आप गांव में कहते हैं हुक्का पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान ने सरवाइव किया। पाकिस्तान ने कोई भीख नहीं मांगी किसी से। पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा रहा। लेकिन हम कुछ गलतियां जो हैं वो बार बार कर रहे हैं। बार बार हम उन गलतियों को दोहरा रहे हैं। उसके बाद 12 अक्टूबर आ गया। वही ड्रामा कि जी करप्शन खत्म करेंगे, नीट एंड क्लीन, वो ड्रामा जो है वो 10-12 साल चलता रहा। 10-12 साल में मेरे भाइयों 99-98 में जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, पूरी दुनिया के अखबार और पूरी दुनिया के रसायल लिख रहे थे। आम इंतखाबात की आमद सर मौसम में सियासी पारा हाई होने लगा। फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार PP 117 ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की एक रोज में कई मीटिंग्स। मुनीराबाद, अफगान आबाद नंबर 1, गुलशन पार्क, सैफाबाद, बड़ा शेरा वाला का दौरा और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और ज़ैनब इंजीनियरिंग वर्क्स के अहदेदारान से भी मुलाकात की। इस मौके पर ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का कहना था कि अहले हल्का मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। मौजूदा मुल्की हालात को सही डिगर पर डालने का हुनर अगर किसी जमात के पास है तो वो मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून की माजी में बनने वाली हुकूमतें गवाह हैं कि किस तरह से मुल्क को बहरानों से बाहर निकाला गया। PP 117 के गयूर अवाम का साथ हासिल है। अल्लाह के फजल से 8 फरवरी का सूरज नून लीग की फतह की नवीद के साथ तुलू होगा। मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनकर मुल्क को दोबारा खुशहाली और तरक्की की राह पर डालेंगे। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया। इस मौके पर ईमान ट्रेडर्स वाले मिर्जा काशिफ, सेक्रेटरी खुबैब, हाजी शौकत गुज्जर, मियां राशिद अमीन, सुलेमान हक्कानी, इकबाल हक्कानी, मियां शम्स, राना शिराज, राना सुहेल, अदरीस गुज्जर, इब्रार भट्टी, शहजाद, मियां हुमायूं, मियां फहीम, शेख हामिद, मियां हमजा, बाली जट, राना अब्दुल रहमान, नासिर बाजवा, शेख सुलेमान, यासीन कसाना, मलिक मकसूद, खुशी जट, मलिक अरशद, मलिक मकसूद, मलिक खलील, मलिक सरदार, चौधरी अमीन जट और दीगर भी मौजूद थे। मुस्लिम पार्क में जमात इस्लामी की कॉर्नर मीटिंग। ज़िले अमीर जमात इस्लामी महबूबुल ज़मान भट्ट और उम्मीदवार PP 114 में मियां अब्दुल सत्तार बेगा ने शिरकत की। अहले इलाका ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं को फूलों के हार पहनाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। अवैस, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मुस्लिम पार्क में जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो कार्नर मीटिंग का अहतमाम किया गया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी महबूबुल ज़मान भट्ट और इसके अलावा जो है वो PP 114 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो हैं वो मियां अब्दुल सत्तार बेगा और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सदर जो हैं वो मियां अनवर हक भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले महबूबुल ज़मान भट्ट साहब से बात करेंगे। अच्छा सर, आज जो है वो कार्नर मीटिंग का अहतमाम किया गया, किस तरह का लोगों की जानिब से रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जमात इस्लामी ने तमाम हलकों के अंदर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और पूरे फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह इस हलके में मियां अब्दुल सत्तार बेगा साहब और शेख मुश्ताक साहब MP और MNA के उम्मीदवार हैं।
اور عوام کی جانب سے ایک رسپانس ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے اور مثبت تبدیلی آئے اور ان پرانے لٹیروں کو ان سے جان چھڑائی جائے۔ اور یہ بار کے الیکشن میں جماعت کے رہنما میاں انوار الحق صاحب کی کامیابی گویا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کا سورج غروب ہوگا جماعت اسلامی کی کامیابی کی نوید لیے ہوئے اور اعلان کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی۔ جی بالکل، میاں عبدالستار بیگم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا سر، آج کارن میٹنگ کا اہتمام کیا گیا آپ کے حلقہ میں، کیا کہیں گے اس والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تبدیلی آئے اور یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے اس سے جان چھوٹ جائے اور ملک کو الحمدللہ ایک ترقی یافتہ ملک ہم بنائیں گے انشاءاللہ، اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اس پرچی جو ووٹ کی پرچی ہے یہ ثابت کرے گی انشاءاللہ کہ لوگ جماعت اسلامی کو چاہتے ہیں اور جماعت اسلامی کو انشاءاللہ جتوائیں گے۔ بس میں یہی نہیں کہنا۔ جی بالکل، جو ہے وہ ووٹ کی پرچی بتائے گی۔ ہمارے ساتھ فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کے جو صدر ہیں میاں انوار الحق، وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا سر، آج بھی جو ہے وہ آپ نے اس پروقار تقریب میں شرکت کی ہے، کون سے الفاظ کہنا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اپنے ہیروں کو ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، وہ شیخ محمد مشتاق صاحب کی شکل میں ہوں یا میاں عبدالستار بیگم صاحب کی شکل میں۔ اس حلقہ کے عوام کے صحیح ترجمان انشاءاللہ یہی ہوں گے، کیونکہ جماعت اسلامی ہی اصل میں صحیح جمہوری جماعت ہے کہ جہاں کوئی بھی ایک کارکن بھی ایک امیر جماعت بن سکتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہم انشاءاللہ لوگوں کو پاس جا رہے ہیں، ان کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، ان کے دلوں پہ بھی دستک دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کے دلوں کو کھولے گا اور جماعت اسلامی کو فتح نصیب ہوگی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے فیصل آباد شہر بھر میں جو ہے وہ ویسے ہی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ عام انتخابات کی تیاری، جنگ میں سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے۔ NA109 سے آزاد امیدوار حاجی آزاد ناصر انصاری مولانا محمد احمد لدھیانوی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ جمعیت علماء اسلام جنگ کی سیاسی کمیٹی نے بھی مولانا محمد احمد لدھیانوی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ 109 سے لیگی رہنما اور آزاد امیدوار حاجی آزاد ناصر انصاری نے مولانا محمد احمد لدھیانوی کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اپنے الیکشن سے جو ہے وہ دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔ دیگر بڑے اکابرین نے بھی یہیں حمایت کا اعلان کرتے ہوئے جو ہے الیکشن میں مکمل سپورٹ کرنے کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ بتائیے گا، سپورٹ کا اعلان کر دیا گیا، کتنے ووٹ کا وعدہ کرتے ہیں لدھیانوی صاحب؟ جی انشاءاللہ الحمدللہ، پہلے بھی ہم نے 40,000 سے زیادہ ووٹ لیا تھا جب میں نے ضمنی الیکشن لڑا تھا، لیکن کیونکہ یہ الیکشن اب لدھیانوی صاحب کے نام ہے، ہم انشاءاللہ جنگ سٹی سے وعدہ کرتے ہیں۔ جنگ سٹی سے ہم جیسے کبھی 25 سال پہلے حضرت صاحب جیت کے جاتے تھے، تو انشاءاللہ اس بار ہم کو وعدہ کرتے ہیں کہ 15,000 سے زیادہ لیڈ جنگ سٹی کی ہوگی انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر روز ایک نیا دھڑا جو ہے اور تگڑے دھڑے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مل رہے ہیں۔ الیکشن میں پوزیشن بڑی مستحکم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آزاد ناصر صاحب، شہباز گجر صاحب سمیت دیگر جو اکابرین ہیں، ان کی جانب سے اس اعلان کو کس نظر سے دیکھیں؟ میں سمجھتا ہوں اس اعلان کے بعد ابھی جو میں نے کہا ہے، دوسرے دونوں امیدواروں کو میرے ساتھ آ جانا چاہیے، وہ 8 فروری کا انتظار نہ کریں۔ بڑا اعلان انہوں نے کیا ہے کہ جو دیگر دوسرے 2 امیدوار ہیں وہ ان کے ساتھ آ جائیں تاکہ ایک تگڑی کیمپین کرتے ہوئے۔ محمد رمضان مرزا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔